بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابو محمد حجاج بن یوسف بن حکم بن ابو عقیل ثقفی طائف میں پیدا ہوا، وہیں اس کی پرورش ہوئی۔ حجاج بن یوسف طائف کے مشہور قبیلہ بنو ثقیف سے تعلق رکھتا تھا۔ ابتدائی تعلیم و تربیت اس نے اپنے باپ سے حاصل کی، جو ایک مدرس تھا۔ حجاج بچپن سے ہی اپنے ہم جماعتوں پر حکومت کرنے کا عادی تھا۔ تعلیم سے فارغ ہو کر اس نے اپنے باپ کے ساتھ ہی تدریس کا پیشہ اختیار کیا، لیکن وہ اس پیشے سے قطعی مطمئن نہ تھا اور کسی نہ کسی طرح حکمران بننے کے خواب دیکھتا رہتا تھا۔ بالآخر وہ طائف چھوڑ کر دمشق پہنچا اور کسی نہ کسی طرح عبد الملک بن مروان کے وزیر کی ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وزیر نے جلد ہی اس کی انتظامی صلاحیتوں کو بھانپ لیا اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجاج بن یوسف کے بارے میں کیا پیش گوئی ارشاد فرمائی تھی اور وہ کس طرح سے پوری ہوئی۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں جو من گھڑت روایت پیش کی جاتی ہیں کہ حجاج ایک بہت نیک عادل حکمران تھا۔ تاریخ کی بعض کتابوں میں ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ حجاج بن یوسف نے اپنے داماد اور اپنے بھانجے محمد بن قاسم کو راجہ داہر کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا، کیونکہ راجہ داہر نے کچھ مسلمان خواتین اور بچوں کو سمندری سفر کے دوران یرغمال بنا کر ان کا مال اسباب لوٹ لیا تھا، اور انہی میں سے ایک خاتون نے حجاج بن یوسف کے نام کسی طرح سے ایک خط لکھ کر مدد چاہی، تو حجاج بن یوسف نے اپنے بھانجے اور داماد محمد بن قاسم کو راجہ داہر کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ بعض تاریخی روایت میں حجاج بن یوسف کا دفاع کرتے ہوئے یہ بھی لکھا کہ حجاج بن یوسف نے قرآن مجید کے اعراب بھی لگوائے تھے، کیونکہ راجہ داہر کو شکست دینے کے بعد سندھ میں محمد بن قاسم کے ذریعے جب اسلام پھیلا تو وہاں کے لوگوں کو قرآن مجید پڑھنے اور سمجھنے میں مشکل تھی۔ چنانچہ حجاج بن یوسف کے کہنے پر قرآن مجید پر اعراب لگائے گئے تاکہ اجمی مسلمان بھی قرآن مجید کو سمجھ کر تلاوت کر سکیں۔ اور حجاج بن یوسف کے بارے میں یہ بھی روایت موجود ہیں کہ حجاج بن یوسف قرآن مجید کا حافظ بھی تھا۔ یہ تو وہ تمام روایت ہیں جو کاذب اور ضعیف ہیں۔ اصل میں حجاج بن یوسف ایک نہایت ظالم اور سفاک شخصیت کا حامل تھا، اور بالفرض اگر حجاج بن یوسف کو حافظ قرآن مان بھی لیا جائے تو پھر بھی دوسری جانب اہل بیت اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر سب و شتم اور صحابہ اکرام اور ان کی اولادوں جید تابعین کے قتل عام دونوں اس کی شخصیت کے متضاد پہلو ہیں۔ حجاج ایک عام گھرانے کا فرد تھا، لیکن اس کو حکومتی انتظامات سنبھالنے کا بہت شوق تھا۔ حکمرانی اس کا خواب تھا اور اس کے لیے یہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ یہ کسی طرح سے عبد الملک بن مروان کے ایک وزیر کا ملازم ہوا، اور جب اس وزیر کے ملازم نے اس کی انتظامی صلاحیتوں کو دیکھا تو اس کا متعارف ہو گیا۔ انہی دنوں میں عبد الملک بن مروان کو اپنی فوج کے لیے ایک ایسے سخت گیر شخص کی تلاش تھی جو اس کی فوج کی انتظامی امور میں دیکھ بھال کی ڈیوٹی سر انجام دے سکے۔ چنانچہ عبد الملک کے اس وزیر نے حجاج بن یوسف کو عبد الملک سے متعارف کروایا، اور یوں یہ گورنر وقت کی نظروں میں آیا اور اس کا ایک خاص آدمی بن گیا، اور اس نے اس کو کئی اہم مہمات پر روانہ کیا، کیونکہ یہ سخت گیر ظالم اور سفاک شخص تھا۔ اس لیے فوجی دستے پر اس کی کمان بہت سخت ہوتی تھی، اور یہ اپنے مالک کے لیے نئے سے نئے علاقے فتح کرتا چلا گیا، اور ادھر اس کا ظالم اور سفاکیت بھی بڑھتی چلی گئی۔ حجاج بن یوسف نے مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ پر سنگ باری بھی کی۔ عبداللہ بن زبیر حجاز میں اپنی بیعت لے چکے تھے، چنانچہ عبد الملک بن مروان نے عبداللہ بن زبیر کی سرکوبی کے لیے حجاج کو مکہ روانہ کیا۔ مکہ میں جا کر اس نے حسب معمول اپنے ظلم و بربریت اور سفاکیت کی روایت کو قائم رکھا، اور اس نے مکہ پر چڑھائی کر کے وہاں مسلمانوں کو اور صحابہ اکرام اجمعین کی اولاد کو بے دریغ بلا تفریق قتل کروانا شروع کر دیا،
اور خانہ کعبہ پر منجنیقوں سے پتھر برسائے، جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئیں۔ عبداللہ بن زبیر کو اس نے بے دردی کے ساتھ شہید کروا دیا اور ان کی لاش کو لٹکا دیا۔ عبداللہ بن زبیر کی والدہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق کو جب اپنے بیٹے کی اس بے دردی کے ساتھ اذیت ناک اور دردناک شہادت کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے صبر شکر کیا، لیکن حجاج نے اس پر بھی ظلم کی انتہا کی اور اپنے آدمیوں کو بھیجا کہ جا کر عبداللہ بن زبیر کی ماں سیدہ اسماء بنت ابو بکر کو میرے پاس لے کر آؤ، اور اگر وہ نہ آئے تو ان کو سر کے بالوں سے گھسیٹ کر میرے پاس لے کر آنا۔ جب سیدہ اسماء حجاج کے دربار میں حاضر نہ ہوئیں تو وہ خود آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ دیکھا میں نے تمہارے بیٹے کا کیا حال کیا؟ تو اسماء بنت ابی بکر صدیق نے کہا کہ میرے بیٹے کی تو نے دنیا برباد کر دی، لیکن میرے بیٹے نے تیری آخرت کو برباد کر دیا ہے۔ خدا کی قسم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ بنو ثقیف میں دو کذاب پیدا ہوں گے، ایک کو تو ہم دیکھ چکے اور دوسرا کذاب تو ہے۔ سیدہ اسماء کے منہ سے یہ بات سن کر حجاج بن یوسف کچھ نہ کہہ سکا اور وہاں سے لوٹ گیا۔ محترم ساتھیو، حجاج بن یوسف تاریخ اسلامی کا ایک سیاہ ترین باب ہے۔ ظالم اور سفاک صحابہ کرام اور ان کی اولادوں کو قتل کروا دیا کرتا تھا۔ اس کے ظلم و ستم کا عالم یہ تھا کہ ایک وقت میں 5000 سے زائد اور عورتوں اور مرد اس کی قید میں ہوتے تھے، اور یہ مردوں عورتوں دونوں کو برہنہ قید کیا کرتا تھا۔ اہل بیت کے ساتھ اس کا بغض اور دشمنی کا یہ عالم تھا کہ اہل بیت اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر سب و شتم کروانے میں بھی پیش رہتا تھا۔ اس نے اپنے بھانجے اور داماد محمد بن قاسم کو حکم دیا کہ اکابر تابعی عطیہ بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی قید میں رکھو اور انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر سب و شتم اور لعنت کرنے کا حکم دو، اگر وہ ایسا نہ کرے تو ان کو 100 کوڑے لگاؤ۔ محمد بن قاسم نے حجاج بن یوسف کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے عطیہ بن عوف کو گرفتار کیا اور انہیں حضرت علی پر لعنت کرنے کا حکم دیا، جس کے انکار پر اس نے ابن عوف کی دھاڑی اور سر کے بال منڈوا دیے اور ان کو 100 کوڑے لگائے۔ امام باقر اور محمد بن جریر طبری علیہ السلام کا اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبیلہ ثقیف والوں سے متعلق حدیث سے مراد حجاج بن یوسف اور مختار ثقفی ہی ہیں۔ ایک عظیم تابعی بزرگ سید بن جبیر نے ایک محفل میں حجاج بن یوسف کے بارے میں کہا کہ حجاج بے شک ایک ظالم انسان ہے۔ جب حجاج کو یہ معلوم ہوا تو اس نے سعید بن جبیر کو طلب کیا اور کہا میں نے سنا ہے کہ تم مجھے ظالم اور سفاک کہتے ہو۔ سعید بن جبیر نے کہا ہاں میں یہ کہتا ہوں۔ تو حجاج نے ان کے قتل کا حکم صادر کر دیا۔ اپنے قتل کا حکم سن کر سعید بن جبیر ہنسنے لگے۔ حجاج کو اور غصہ آیا اور اس نے پوچھا کہ ہنستے کیوں ہو؟ تو سعید بن جبیر نے کہا کہ تیری نادانی بے وقوفی پر ہنستا ہوں، اللہ تجھے ڈھیل دے رہا ہے اور تو نادان سمجھتا ہی نہیں۔ یہ سن کر حجاج بن یوسف نے سعید بن جبیر کے قتل کا حکم دے دیا اور ان کو ذبح کر دیا گیا۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف کسی اور کے قتل پر قادر نہ ہو سکا، کیونکہ سعید بن جبیر نے اپنے قتل سے قبل دعا کی تھی کہ یا الہی میرے بعد یہ ظالم کسی اور کے قتل پر قادر نہ ہو سکے۔ سعید بن جبیر کے ناحق اور دردناک قتل کے بعد حجاج بن یوسف ایک عجیب بیماری میں مبتلا ہو گیا اور وہ راتوں کو اٹھ کر کہتا کہ میں نے سعید بن جبیر کو کیوں قتل کروایا۔ مختلف روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث حجاج بن یوسف مختار دونوں کے لیے تھی۔ شیعہ ماخذ اس بات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور وہ مختار کو اہل بیت کا سچا محب قرار دیتے ہیں، کیونکہ اس نے کربلا کے شہداء کے قاتلوں کو گن کر قتل کروایا تھا۔ لیکن کچھ مکاتب فکر اور کچھ تاریخ دان
مختار کو تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں۔ امام سیوطی اور ابن جعفر لکھتے ہیں کہ مختار نے صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے قاتلین کربلا کو قتل کروایا اور عام مسلمانوں کی ہمدردیاں حاصل کیں، اور یوں اس نے کوفہ کی حکومت پر قبضہ کر لیا۔ طائف میں پیدا ہونے والے مختار کم عمری میں عراق منتقل ہو گئے اور کوفہ میں پرورش پائی۔ سن 680 عیسوی میں کربلا کے معرکے میں اموی فوج کے ہاتھوں حسین ابن علی کی شہادت کے بعد انہوں نے مکہ میں حریف خلیفہ عبداللہ ابن زبیر سے اتحاد کیا، مگر یہ اتحاد زیادہ دیر قائم نہ رہا۔ مختار واپس کوفہ آ گئے، جہاں انہوں نے علی کے بیٹے اور حسین کے بھائی محمد بن حنفیہ کو مہدی اور امام قرار دیا اور علوی خلافت کے قیام اور حسین کے قتل کا بدلہ لینے کی دعوت دی۔ اکتوبر 685 عیسوی میں انہوں نے کوفہ پر قبضہ کر لیا، زبیر گورنر کو نکال باہر کیا اور بعد میں حسین ابن علی کے قتل میں ملوث افراد کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ ابن زبیر کے ساتھ مخاصمت بالآخر مختار کی موت پر ختم ہوئی، جب بصرہ کے زبیری گورنر مصعب ابن زبیر کے فوجیوں نے 4 ماہ کے محاصرے کے بعد انہیں شہید کر دیا۔ بعض تاریخ دان مختار سقفی کے بارے میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس نے دعوی نبوت کیا تھا، لیکن اہل تشیع کے نزدیک مختار سقفی کے کردار پر یہ بدنما داغ بنو امیہ کے تاریخ دانوں نے تھوپا ہے، جبکہ مختار سقفی نے دعوی نبوت نہیں کیا، بلکہ اس نے اہل بیت کی محبت میں عراق کوفہ کا اقتدار حاصل کیا اور با اختیار ہونے کے بعد قاتلین حسین کو گن گن کر جہنم واصل کیا۔ محترم ناظرین، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔